بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی دکان میں، آپ کسی بھی قسم کا کام کرتے ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی سے وابستہ ہیں اور آپ چاہتے ہیں، آپ پریشان اگر ہیں کہ میرے رزق میں کمی ہے، میرے کاروبار میں مسائل ہیں، میری دکان کے اندر مسائل ہیں، ٹھیک ہے، میرے گھر میں مسائل ہیں، آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ سفر کے اندر پیش آنے والی مشکلات سے پریشان ہیں، یعنی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے رزق کے دروازے بالکل کھول دیے جائیں اور آپ کے لیے بالکل آسانی کر دی جائے اور آپ کے رزق میں برکت ڈال دی جائے، تو آپ کے لیے میں ایک اہم جو ہے چیز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ تو اگر آپ اس پر عمل کر لیں، یقیناً آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، آپ کے معاملات میں اتنی آسانیاں ہو جائیں گی، آپ کے جو ہے پریشانیاں اس طرح دور ہو جائیں گی کہ آپ کے شاید وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے کیا مجھے اتنی بڑی برکت مل سکتی ہے، میرے رزق میں اتنی برکت آ سکتی ہے، میرے رزق میں اتنا اضافہ ہو سکتا ہے، میرا کاروبار اتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے۔ ناظرین سامعین محترم، اور یہ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ جو میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی عام انسان کا نہیں ہے، یہ کسی عالم مفتی کا نہیں ہے، یہ کسی قاری صاحب کا نہیں، کسی بڑے کوئی پیر بزرگ کا بتایا ہوا نہیں ہے، نہ کسی تابعی بزرگ کا ہے، نہ کسی صحابی کا ہے، بلکہ یہ وظیفہ، یہ عمل اس ہستی کا بتایا ہوا ہے جو پوری کائنات کے سردار ہیں، جن کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا، کائنات کو بنایا گیا، جن کے لیے کائنات کو جو ہے اتنا خوبصورت بنایا گیا۔ اگر اللہ پاک خود فرماتا ہے، اگر میں اپنے اس حبیب کو پیدا نہ کرتا تو یقیناً میں کائنات کو نہ بناتا۔ کائنات کو اگر میں نے بنایا، خوبصورت کیا، سجایا، تو اپنے محبوب کی خاطر۔ یہ اللہ کے محبوب کا بتایا ہوا عمل ہے، اللہ کے محبوب کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ آئیے سامعین محترم سنتے ہیں وہ عمل کیا ہے۔ بڑا ہی آسان عمل ہے، بڑا ہی پیارا عمل ہے، بڑا ہی محبوب عمل ہے، بڑا ہی سنہرا عمل ہے، لیکن اگر ہم عمل کر لیں اس پر اور ہم اس پر عامل بن جائیں تو یقیناً ناظرین دیکھیں گے، آپ چند دنوں کے اندر آپ اتنی ترقی کے منازل طے کریں گے، آپ اتنی ترقی کے زینے طے کریں گے کہ آپ کو جو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو نکما ہے، یہ تو کچھ نہیں کرتا، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس کے پاس یہ تو کنگال انسان ہے، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اس کے پاس تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، تو وہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہ جائیں گے کہ یار یہ بندہ جو کچھ کر نہیں سکتا تھا، جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، جس کے پاس بالکل بھی کوئی کوڑی تک نہیں تھی، آج وہ بندہ اتنا بڑا امیر کیسے بن گیا، وہ انسان اتنی ترقی کیسے کر گیا، وہ بندہ اتنی جلدی ترقی کے زینے کیسے طے کر گیا، یہ دنوں میں کیسے جو ہے ترقی کر گیا۔ آخر وہ لوگ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس بندے کی ترقی کا راز کیا ہے، آخر اس نے کون سے ایسا تیر مارا ہے، آخر اس نے ایسا کیا کر دکھایا کہ یہ دنوں کے اندر اس کی جو ہے دکان ایک ہے تو دو ہو جائیں گی۔ ناظرین سامعین محترم، یہ ہمارا آزمایا ہوا اور محبوب کریم علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل ہے، اور ہم نے خود اس پر عمل کر کے دیکھا ہے، ہمارا ذاتی تجربے میں یہ عمل موجود ہے، ہم نے خود دیکھا ہے جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اس کو اپنا لیتا ہے، اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، سامعین محترم، وہ بندہ کبھی بھی کسی بھی مقام پر، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی جگہ پریشان نہیں ہوگا، وہ کسی بھی جگہ ذلیل نہیں ہوگا، وہ کسی بھی جگہ تنگی کا شکار نہیں ہوگا، وہ انسان کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، وہ انسان کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر نہیں آئے گا، وہ انسان ہمیشہ آپ کو خوشحال اور پرسکون اور راحت کی زندگی پاتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر وہ کاروبار کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو سامعین محترم یہ عمل آپ کریں، اور یہ عمل کسی عام انسان کا بتایا ہوا نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا نبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہت ہی پیارا عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے انشاءاللہ آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ آئیے ہم وہ عمل سنتے ہیں
सही तरगीब व तरहीब के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा अमल हमें इरशाद फरमाया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और अल्लाह की बारगाह में अल्लाह पाक के नबी ने दुआ फरमाई, ए अल्लाह मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बुकूरिहा। फरमाया ए अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह के वक्त में बरकत डाल दे। तो इस दुआ के नतीजे में जो शख्स अपने दिन का आगाज नमाज फजर से करेगा, यकीनन उसके हर काम में अल्लाह की तरफ से बरकत और पैदा होगी और कवी उम्मीद है। और यही वजह है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम जब भी कोई लश्कर रवाना फरमाते तो सुबह सवेरे अंधेरे में उस लश्कर को रवाना फरमा देते। इसी तरह बड़ा एक प्यारा वाक़या मैं आपके सामने पेश करूं। सैयदना दोहर ताजिर हैं, आप ये अपना तिजारती माल जब दूसरे इलाकों में भेजते थे तो सुबह सुबह ही भेज देते थे। उनके इस अमल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तिजारत में बड़ी बरकत डाल दी और बड़े खुशहाल और वो मालदार हो गए इसी अमल की वजह से। तो सामीन मोहतरम, अगर आप और हम ये अमल करें और इसको अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो यकीनन सामीन मोहतरम हम भी तरक्की कर सकते हैं, हम भी तरक्की की ज़ीनें तय कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा अमल है। नमाज वैसे भी हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन नमाज फ़जर के वक्त अगर आप फ़जर की नमाज अदा करते ही अपने उस काम को शुरू कर दें, यकीनन नाज़रीन उसमें इतनी बरकत पड़ेगी, उसमें इतनी रहमत आएगी अल्लाह की तरफ से, यकीनन आप दिनों के अंदर तरक्की करेंगे। लेकिन आज बख्ती ये है, आज अफसोस का मकाम ये है कि आज जो है हम नमाज फजर के करीब ही नहीं जाते। आज हम नमाज के जो है पढ़ने को अपने लिए बहुत बड़ा पहाड़ समझते हैं। हम फजर के वक्त जो है उठना अपने लिए बड़ी मुसीबत समझते हैं। सामीन मोहतरम, आप उठकर चंद दिन देखिए, फिर देखिएगा कि कितनी बरकत आपको मिलती है, कितने आपके रिज़्क़ के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। और इसके अलावा भी बहुत बरक़ात हैं। आप इस नमाज फ़जर के अंदर जो है फजर के नमाज फ़जर अदा करते ही आप जो भी काम शुरू करेंगे आपको उसके काम के अंदर अल्लाह बहुत बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें नमाज फ़जर से मोहब्बत अता फरमाए। अल्लाह करीम हम सब को नमाज फ़जर का पाबंद बनाए।